بسم اللہ الرحمن الرحیم. انشا اسٹوریز میں خوش آمدید. ویلکم ٹو انشا اسٹوریز. آج کی ہماری کہانی ہے حکایت کی حقیقت. امید کرتے ہیں کہ ہماری کہانیاں آپ کو پسند آ رہی ہوں گی اور آج کی کہانی آپ کو بہت پسند آئے گی کیونکہ یہ ایک سبق آموز کہانی ہے. تو چلیے آج کی کہانی کو شروع کرتے ہیں. کمنٹس میں اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا تاکہ ہم مزید بہتری لائیں اور آپ تک دلچسپ کہانیاں پہنچا سکیں. اسلامیات کے استاد کلاس میں داخل ہوئے. انہوں نے اپنے ہاتھ میں دبی ہوئی کتاب میز پر رکھی اور چشمے کو درست کر کے ناک پر جمایا. ہلکے سے کنگار کر 10ویں کلاس کے طالب علموں سے مخاطب ہوئے. میں تمہیں آج ایک ایسی حکایت سنا رہا ہوں جو تمہاری آئندہ ساری زندگی میں کام آتی رہے گی. سب طالب علموں میں تجسس پیدا ہو گیا کہ آخر وہ کون سی حکایت ہے جسے ماسٹر صاحب سنانے جا رہے ہیں. سب طالب علم توجہ سے ان کی بات سننے لگے. استاد صاحب نے کہنا شروع کیا. ایک بار ایک بدو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور سلام کرنے کے بعد بولا، میں بہت دور سے آیا ہوں، بھوکا پیاسا ہوں، میرا اونٹ بھی بھوکا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کہاں ہے؟ بدو نے کہا کہ وہ باہر کھڑا ہے. میں اللہ پر توکل کر کے اسے باہر چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اونٹ کی ٹانگیں باندھی کہیں دور نہ نکل جائے. بدو نے جواب دیا، جی نہیں. جاؤ اور پہلے جا کر اونٹ کی ٹانگیں باندھو، پھر اللہ پر توکل کرو. بدو نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت پر عمل کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے پینے کا بندوبست کیا. استاد نے تختہ سیاہ کے نزدیک ٹہلتے ہوئے کہا، اس چھوٹی سی حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ پر اعتماد اور بھروسہ ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ہی ہم پر جو فرائض عائد کیے گئے ہیں پہلے وہ پورے کرنے چاہیے. انہوں نے کچھ وقفے کے بعد بولا، اگر کوئی طالب علم صرف دعا مانگتا رہے تو امتحان میں کامیاب نہیں رہ سکتا جب تک وہ کورس کی ساری کتابیں پڑھ کر تیاری نہ کر لے. سب طالب علموں کو یہ حکایت بہت پسند آئی. وحید نے غالباً یہ واقعہ غور سے نہیں سنا اور اس خیال میں مدہوش رہا کہ اسے رات کو ایک شادی میں جانا ہے اور اگلی صبح کرکٹ میچ بھی ہے. اس نے شام کو امی سے پوچھا کہ امی شادی میں کب چلیں گی؟ امی بولی، میری تو طبیعت بہت خراب ہے اور تم چلے جاؤ. تمہارے ابو کو راتوں کو جاگنا اور دیر سے کھانا کھانا بالکل پسند نہیں ہے. اپنے چچا فاخر کے گھر جانا اور سب مل کر وہیں سے شادی میں شریک ہو جانا. واپسی پر دیر ہو جائے تو چچا کے گھر ٹھہر جانا. کل اتوار ہے اس لیے اسکول بھی نہیں جانا ہوگا. مزے سے نیند پوری کر کے آنا. وہ 9 بجے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر چچا کے گھر پہنچ گیا. سب تیار تھے. وہ چچا فاخر کی گاڑی میں بیٹھ کے چل پڑے. بارات 12:30 بجے آئی. نکاح 1 بجے ہوا اور پھر کھانا 1:30 بجے تک ختم ہوا. جب سب گھر پہنچے تو رات کے 2:30 بج رہے تھے. سب کی آنکھوں میں نیند تھی. نیند تو وحید کی آنکھوں میں بھی تھی، لیکن اس کے دماغ پر کرکٹ کا میچ بھی سوار تھا. میچ اگلے دن 9 بجے صبح کو ہونے والا تھا. چنانچہ جب اس کے چچا فاخر نے اس کو ٹھہرنے کو کہا تو اس نے جواب دیا کہ گھر زیادہ دور نہیں ہے، سیدھا ہی راستہ ہے، آسانی سے گھر پہنچ جاؤں گا. مگر رات زیادہ ہو چکی ہے بیٹا، اس لیے جانا مناسب نہیں ہے. چچا نے اسے سمجھانے والے انداز میں کہا. خدا نخواستہ کوئی واردات ہو سکتی ہے. مگر وحید کے سر پر تو میچ سوار تھا. اللہ مالک ہے، اس نے کہا اور پھر موٹر سائیکل کی چابی اٹھا کر اور ہیلمٹ اٹھا کر باہر آ گیا. ابھی اس نے تقریباً نصف میل کا فاصلہ طے کیا ہوگا کہ ایک تنگ گلی سے ایک لڑکا جو موٹر سائیکل پر سوار تھا اس کے پیچھے آنے لگا. اس کے جسم پر چمڑے کی پتلون اور جیکٹ تھی. عمر تقریباً 20-22 برس ہوگی. وہ صورت شکل ہی سے جرائم پیشہ لگ رہا تھا. اس نے منہ سے تو کچھ نہیں کہا لیکن آگے نکلنے کی کوشش کی. وہ لڑکا کافی دور تک وحید کے پیچھے لگا رہا. وحید جس سڑک پر جا رہا تھا اس وقت سڑک پر ٹریفک نہیں تھا. بائیں جانب پل تھا جس پر کبھی کبھار دودھ سپلائی کرنے والوں کا ٹرک گزر جاتا تھا جو اس وقت سے سپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وحید کے دل میں قرآنی آیات کا ورد کر کے اللہ سے دعائیں مانگنے لگا کہ اے اللہ مجھے حفاظت سے گھر پہنچا دے، تو بڑا غفور الرحیم ہے. اس کے دل کی دھڑکن بہت بڑھ چکی تھی اور جسم پسینے سے شرابور ہو رہا تھا.
وحید نے کئی بار اپنے ہاتھ ہینڈل پر پھسلتے بھی محسوس کیے۔ اچانک سامنے سے اسے ایک ٹرک آتا دکھائی دیا جس کی ہیڈ لائٹس نے اس کی آنکھیں چکا چوندھ ہو گئیں۔ اب وہ اس جگہ پر پہنچ چکا تھا جہاں سے پل شروع ہوتا تھا۔ وحید نے اپنے حواس سنبھالتے ہوئے موٹر سائیکل کو بائیں جانب گھمایا اور پل پر موٹر سائیکل دوڑانے لگا تاکہ جلد از جلد واپس چچا کے گھر پہنچ جائے۔ وہ لڑکا جو اس کے پیچھے لگا ہوا تھا فوراً ہی پیچھے نہیں آ سکا، اس لیے کہ درمیان میں دودھ والے کا ٹرک آ چکا تھا۔ رات زیادہ ہو چکی تھی، پل کافی لمبا تھا۔ وحید نے سر گھما کر دیکھا تو وہ لڑکا اب اس کے پیچھے نہیں آ رہا تھا۔ غالباً یہ سوچ کر کہ اب وہ اسے نہیں پا سکتا، لڑکے نے پیچھا کرنا چھوڑ دیا تھا۔ چچا کے گھر پہنچنے تک وحید نے موٹر سائیکل نہیں روکی اور سیدھا دوڑاتا ہوا چلا گیا۔ اس کا جسم پسینے پسینے ہو رہا تھا اور ہاتھ ہینڈل پر بار بار پھسل رہے تھے، البتہ اب وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد چچا کے فلیٹ کی گھنٹی بجی۔ جب فاخر چچا نے دروازہ کھولا تو اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ پوری بات سننے کے بعد انہوں نے کہا، تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ رات یہیں رک جاؤ، لیکن تم نے کسی کی سنی ہی نہیں، تم نے حماقت کی نا۔ وحید نے مجرموں کی طرح سر جھکا لیا۔ تیسرے دن جب وہ اسکول گیا تو اس نے اپنے دوستوں کو یہ واقعہ سنایا۔ سب دم بخود رہ گئے۔ جب یہ بات اسلامیات کے استاد تک پہنچی تو وہ وحید کے پاس آئے اور بولے، میں نے جو حکایت جمعے کے دن سنائی تھی وہ غالباً تم نے غور سے نہیں سنی تھی۔ تم نے اونٹ کی ٹانگیں نہیں باندھی اور اللہ پر توکل پہلے کر لیا۔ وحید نے کوئی جواب نہیں دیا، اس کے پاس جواب دینے کے لیے تھا ہی کیا۔ وہ شرمندگی سے دیکھتا رہ گیا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور نیچے کمنٹ ضرور کیجیے۔ پھر ملتے ہیں کسی نئی کہانی کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔